مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب بڑھتے ہیں، سلسلے میں شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے دل کی بیماری سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات بندے کو گھبراہٹ ہوتی ہے، دل کا وال بند ہو جاتا ہے۔ دل کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتا رہے ہیں۔ آپ نے ایک سیب لینا ہے، ایپل۔ آپ ایک سیب لیجئے، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت سورہ یاسین شریف، ایک مرتبہ اس سیب پر کسی بھی وقت پڑھ کر آپ دم کر لیجئے، اور صبح نہار منہ آپ اس سیب کو کھا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دل کی تمام بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ روحانی علاج ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے۔ ایک سیب لیجئے، ایپل لیجئے، اس پر ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کر آپ دم کر لیجئے، اور اس سیب کو صبح و نہار منہ کھا لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دل کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا دل کی بیماریوں سے حفاظت کا، بچنے کا روحانی علاج جو آپ کو بتایا گیا۔ تو اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے اگر کسی کے دل میں تکلیف رہتی ہو، دل میں درد رہتا ہو، دل کی شریانیں بعض اوقات جیسے بند ہو جاتی ہیں، اس طرح کا مسئلہ ہو، تو بالکل آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور اس روحانی علاج کے ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جو ہمارے دل کے مریض ہیں، یا اللہ نہ کرے دل میں سوراخ ہو چکا ہے، تو آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کیجئے گا۔ الحمدللہ عز و جل یہاں دل کے امراض سے محفوظ رہنے کے بھی خاص تعویذات دیے جاتے ہیں جو آپ روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ دل کی جگہ پر باندھنے کے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کی برادری میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی اس طرح کا مریض آپ کو لگتا ہے، تو آپ اس کو مشورہ دیں کہ روحانی علاج کے بستوں سے یہ حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ينفع الناس، یہ لوگوں میں بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ تو نفع پہنچانے کی نیت سے، اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے آپ دوسروں کو بھی مشورہ دیجیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، آپ کی کالز اب ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میں ملتان سے بول رہا ہوں، محمد بشیر۔ میرے دو سوال ہیں، ایک بیٹے کا ایک میرا۔ ایک تو ہے کہ میرے دونوں گردوں میں پتھری ہے اور پتے میں۔ میرا نام محمد بشیر ہے، والدہ نور بیگم۔ تو مجھے آپریشن کرانا چاہیے، روحانی علاج کرانا چاہیے، بڑی بڑی پتھری ہیں۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ آپریشن کروائیں، روحانی علاج کروائیں یا نہ کروائیں۔ اچھا، تو دیکھیں آپریشن کے حوالے سے تو استخارہ نہیں کیا جاتا، تو آپ ایسا کریں، اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے، اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے، قوی امید ہے کہ آپ کے گردوں کی پتھری یہ نکل جائے گی۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ڈائری اور قلم جلدی سے آپ اپنے ساتھ رکھیے گا، اور ایک مشورہ بھی دوں گا کہ روحانی علاج کے بستوں سے اس کے تعویذات بھی حاصل کیجئے، جن کے اللہ نہ کرے گردے خراب ہیں، گردوں میں تکلیف رہتی ہے۔ اب جیسے آپ کے گردے میں پتھری ہے تو اس کے مخصوص تعویذات روحانی علاج کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت الحمدللہ، اس کی خود الحمدللہ ہم نے خود مدنی بہاریں دیکھی ہیں کہ ڈاکٹروں نے آپریشن کا کہہ دیا تھا کہ بھائی آپریشن کروانا پڑے گا آپ کو، لیکن الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستوں سے علاج کروایا، تعویذات یا تاریہ استعمال کیے، تو ماشاءاللہ بغیر آپریشن کے ان کی پتھریاں نکل۔ ماشاءاللہ۔
تو اتنی ماشاءاللہ برکت، وہ اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے. تو آپ ضرور رابطہ کیجئے گا. آپ کے لیے وظیفہ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی اگلی کال چلائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ نا میری بیوی ہے شکیلہ، اس کا میں اس کا استخارہ کروانا، وہ بیمار رہتی، دوائیاں بھی بہت کروائی ہیں، تعویذ وغیرہ بھی بہت لیے ہیں، لیکن اس کو افاقہ نہیں ہو رہا. اس کا استخارہ کروانا ہے اور اس کا نا علاج بھی آپ کوئی بتا دیں. ان کا نام ہے شکیلہ بی بی اور اس کی والدہ کا نام ہے نور بی بی. صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں. اگلی کال چلائیے گا. میں نے جن کا استخارہ کرانا ہے ان کا نام شوکت علی، ان کی امی کا نام روزمہ بی بی ہے. ان کے گھر میں ہر وقت ذکر رہتا ہے، کبھی ان کے گھر میں سے بو آتی ہے، کبھی خوشبو آتی ہے، اور کبھی پرندے مرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. جی انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں. اگلی کال چلائیے گا. میں محمد ریحان تاری کوٹلا گجرات سے بات کر رہا ہوں. جی میرے ریحان بھائی رزلٹ آنے والا ہو تو کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، کامیابی کے لیے دعا کر دیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک ہر اس امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے گا جس میں دنیا اور آخرت کی بہتری ہو. تو کیا آنے والا رزلٹ آنے والا ہے، رزلٹ آنے تو والا ہے. امتحان میں کامیابی کے لیے روحانی علاج معلوم کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ سے معلوم کریں گے. جی اگلی کال چلائیے گا. امی کا نام فیضہ مئی اور ان کی امی کا نام ہے نورہ مئی. تو امی کو 3 سال ہو گئے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ بہت بیمار رہتی ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کی والدہ کا. جی اگلی کال چلائیے گا. میرے بچوں کی امیہ کا نام ہے فہمیدہ خاتون اور اس کے والدہ کا نام ہے رضیہ. تو اس کی جو ہے نا ہر ٹائم طبیعت خراب رہتی ہے، کبھی گردوں میں جو ہے مسئلہ ہوتا ہے، یا کبھی کمر میں درد ہوتا ہے اور کبھی جو ہے گھٹنوں میں. تو اس کا جو ہے نا استخارہ بھی کر دیں، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں، اور کاٹ ہے تو وہ بھی کر دیں. جی انشاءاللہ عز و جل. اچھا کارڈ کے لیے تو ہم نام نوٹ کر لیتے ہیں ابھی، پھر انشاءاللہ عز و جل کارڈ کا عمل کروا دیا جائے گا. باقی استخارہ کر کے جواب آپ کو بتائیں گے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے. نام نوٹ کر لیا ہے ہم نے، اور انشاءاللہ عز و جل کارڈ کا عمل شعبہ روحانی علاج کی طرف سے انشاءاللہ عز و جل کر دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. جی اگلی کال چلائیے گا. میں اپنا استخارہ کرانا چاہتا ہوں. میرا نام محمد شہباز ستاری ہے اور والدہ کا نام شہناز بیگم ہے. میری پیدائش ہے 18/2/1984. کاروبار کا مسئلہ ہے، کچھ ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے. پلیز کوئی استخارہ کر کے مجھے بتائیں. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے کاروباری مسائل اللہ کرے حل ہو جائیں اور ذہنی ٹینشن آپ کی دور ہو جائے انشاءاللہ عز و جل. استخارہ بھی کرتے ہیں اور پڑھنے کے لیے کاروباری حوالے سے آپ کو کچھ وظائف بھی بتائیں گے. سلسلے میں شامل رہیے گا. ڈائری قلم آپ بھی ساتھ رکھیے گا. ناظرین اب آپ کے استخارے کیے جائیں گے روحانی علاج کے حوالوں سے. جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں روحانی علاج سماعت کیجیے. امتحان میں کامیابی کے حوالے سے ہمارے ایک تھے مدنی منع تھے، ریحان نام تھا ان کا، کہ بھائی رزلٹ آنے والا ہے، اچھے نمبر آ جائیں تو کیا وظیفہ کیا جائے صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یہ ریحان بچے کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی ایسے امتحان میں کامیابی چاہتے ہوں تو ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی. 16 مرتبہ ماشاءاللہ پڑھنا، انہوں نے خود پڑھنا ہے؟ جی ہاں انہوں نے. اچھا یہاں یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اب جیسے پیپر تو ہو چکے ہیں، امتحانات دیے جا چکے ہیں، تو اس کے بعد یہ پڑھیں یا جب امتحانات چل رہے ہوں اسی وقت یہ وظیفہ کیا جائے؟ یہ دونوں وقت کر سکتے ہیں. دونوں میں ایسے زیادہ بہتر ہے پہلے بھی کر لیں اور رزلٹ آنے والے تب بھی کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. روحانی علاج پر بھی عمل کریں. اب دیکھیں امتحان میں کامیابی کا آپ کو روحانی علاج بتا دیا گیا. اب ایسا نہ ہو کہ صرف اسی پر تکیہ کریں، محنت چھوڑ دیں، تیاری نہ کریں. اب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، محنت بھی کریں. روحانی علاج آپ کو بتایا. اب عملی علاج یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ جو تیاری کے تقاضے ہیں، امتحانات کی تیاری کیسے کی جائے، اس کا ایک مشورہ میں دوں ناظرین کو نا. آپ مکتبۃ المدینہ سے الحمدللہ عز و جل اس کی ایک مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، امتحان کی تیاری کیسے کی جائے، یہ آپ ضرور حاصل کیجیے. آپ کے علم میں الحمدللہ ایسا اضافہ ہوگا اور آپ کو بہت معلومات کا خزانہ ملے گا. پھر اچھے انداز میں آپ تیاری کر سکیں گے، پیپر دے سکیں گے اور
اچھے نمبروں سے ماشاءاللہ عز و جل کامیاب ہو جائیں گے. بہت سارے اس میں الحمدللہ عز و جل مدنی پھول موجود ہیں, تیاری کے طریقے لکھے ہوئے ہیں, اسباق جلد یاد ہو جائے اس کے بھی الحمدللہ عز و جل اس میں طریقے لکھے ہوئے ہیں. بعد وقت تیاری کرتے وقت غنودگی آ جاتی ہے, اب کتاب کھول کر بیٹھتے ہیں تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اب نیند کس طرح اڑائی جائے, ذہن کیسے حاضر رکھا جائے, تیاری, تو یہ سب الحمدللہ عز و جل مدنی پھول آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گے. مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں. اور دیکھیں آپ کی اپنی دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے, ہمارے لیے آسانیاں فراہم کرتی ہے. یہ گھر بیٹھے ماشاءاللہ عز و جل آپ مکتبۃ المدینہ کی کتب, رسائل, آپ نے جو بھی منگوانا ہے تو یہ بھی الحمدللہ عز و جل آپ منگوا سکتے ہیں. تو امتحان میں تیاری کا روحانی علاج بھی آپ کو بتایا گیا. روحانی علاج کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی اب خوب تیاری بھی کرنی ہے, محنت بھی کرنی ہے. جو تقاضے ہیں پورا سال محنت کریں اور ذہنی طور پر بھی حاضر ہیں. بعض اوقات کتاب تو ہمارے سامنے ہوتی ہے, جسمانی طور پر حاضر ہوتے ہیں, لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے. اب پڑھ تو ہم کتاب میں رہے ہوتے ہیں, اب موبائل بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, دیگر کاموں میں بھی مصروف رہتے ہیں. اب جب تک ذہن حاضر نہیں ہوگا تو اسباق کیسے یاد ہوں گے؟ تو ان ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے انشاءاللہ. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. اچھا, استخاروں کے جوابات عرض کرنے سے پہلے گردوں کی پتھری کے حوالے سے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. کسی کے اب جیسے قول بھی آئی تھی, ہمارے دین نام انہوں نے بتایا تھا کہ گردے میں پتھری ہے, اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. دیکھیں اگر کسی کے گردے میں پتھری ہو یا گردے کی بیماری کے سبب پیشاب کے بھی امراض میں اگر وہ مبتلا ہو تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ سورہ علم نشرح, قرآن پاک کے 30ویں پارے میں علم نشرح لک صدرک, یہ آپ اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ علم نشرح 7 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پئیں. انشاءاللہ عز و جل گردے کا درد تکلیف بھی ختم ہو جائے گی اور پتھری ہوئی نا وہ بھی انشاءاللہ عز و جل نکل جائے گی. اعتقاد مضبوط ہوا, یقین کامل ہوا تو انشاءاللہ عز و جل آپریشن کا خطرہ بھی ٹل جائے گا الحمدللہ عز و جل. اس سے ماشاءاللہ یہ وظیفہ ہے. تو سورہ علم نشرح 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ہے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا, شکیلہ نام بتایا تھا زوجہ کا کہ کافی یہ بیمار رہتی ہیں, علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ان کا استخارہ کیا گیا, بیماری کا ان کے ساتھ اشارہ آ رہا ہے استخارے میں, کوئی عملیات کوئی اثرات وغیرہ نہیں ہیں. اچھا, اب بیماری دور ہو جائے, طبیعت بہتر ہو جائے, صحت یابی نصیب ہو جائے, اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ 115 مرتبہ آپ کی زوجہ نے ہی یہ عمل کرنا ہے. 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پئیں. اچھا, طبیعت اگر زیادہ کچھ خراب ہے, نہیں پڑھ سکتی, طبیعت میں نشاط نہیں ہے, تو اب آپ پڑھ کر یا آپ گھر والوں پر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اور دعائیں بھی کریں گھر والوں کے لیے, دم بھی کریں, دعا بھی کریں ان کے لیے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, آپ نے کسی اور کے لیے کروایا تھا استخارہ, شوکت علی ان کا نام بتایا تھا کہ ان کے گھر میں آپس میں کافی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو استخارہ کیجیے. دیکھیں ان کے گھر کا استخارہ کیا گیا, ان کا استخارہ کیا گیا, اللہ کا شکر ہے, بہتر کا اشارہ ہے, کوئی عملیات کوئی اثرات کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے. اور ہوتا ہے بعضوں کا ذاتی اختلافات ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں, تو ان ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے, صبر کرنے کی عادت بنائی جائے, قوت برداشت اپنے اندر پیدا کریں, معافی, درگزر, صبر و تحمل, حلم, بردباری اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کبھی لڑائی جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے گی. روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. اب جیسے آپ نے کہا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, اب گھر میں اگر لڑائی جھگڑے رہتے ہوں تو حکمت عملی کے ساتھ افہام و تفہیم کا بھی سلسلہ ہو, اور اس روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے گا کہ آپ لاہوری نمک لیں. لاہوری نمک پر آپ 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر دم کرنا ہے, اور گھر میں جو آپ کے نمک کا ڈبہ ہے اس میں آپ شامل کر لیں. اب جب گھر میں کھانا بنتا ہے تو نمک استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپس کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ وظیفہ کس دن کرنا ہے؟ یہ اچھا ہاں, یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ وظیفہ آپ کریں گے کس دن. خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن آپ نے اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے, اور ظہر نصیب عصر اور مغرب کے درمیان آپ اس وظیفے پر عمل کریں. اور جو جمعہ کی آخری گھڑیاں ہوں نا,
یہ قبولیت والی گھڑیاں ہوتی ہیں، قبولیت والے لمحات ہوتے ہیں، اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور آپ اپنے گھر کے امن و سلامتی کی، گھر میں خیر و برکت کی آپ دعا کیجیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ اس میں جو بھی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. تو آپ کل جمعہ کا دن، آج شب جمعہ ہے، کل جمعہ کا دن ہے، تو کل ہی اس وظیفے پر عمل کیجیے. عصر و مغرب کے درمیان عمل کر لیں، عمل بھی پورا ہو جائے گا. پھر جب آخری گھڑیاں ہوں، غروب آفتاب کا وقت قریب ہو، آپ دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل. اس میں پھر مزید نمک ملاتے رہیں، اور اگر کم ہوتا رہے مزید اس میں پھر ملاتے رہیں. اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا زوجہ کے حوالے سے، آپ نے کہا تھا کہ یہ کافی بیمار رہتی ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا، 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر آپ کی زوجہ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، شہباز نام آپ نے بتایا تھا کہ کاروباری مسائل ہیں اور نقصان بھی ہو رہا ہے، تو استخارہ کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے. دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرما. ہوتا ہے بعض اوقات نظر بد لگ جاتی ہے، اپنی نظر بھی اتروائیں. اور جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، جو آپ کی دکان ہے، آفس ہے، آپ کا مکان ہے، جو بھی کاروبار کی جگہ ہے، تو آپ کاروبار کی جگہ پر آپ ایک کام کیجئے گا، ایک سادہ سا کاغذ لیں اور 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر اس کو لٹکا دیں، پلاسٹک کوٹنگ کروا کر لٹکا دیں. شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا اور کاروبار خوب چمکے گا. اس پر بھی عمل کیجئے گا. اور روزانہ آپ سورۃ الواقعہ یہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل تنگدستی دور ہوگی. اور آپ کے لیے بھی میرا ایک یہ وظیفہ عرض کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی اور ہمارے وہ تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین جو کاروباری حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، نوکری کرتے ہیں، تو آزمائشی ہوتی ہیں جن کو پورا نہیں ہوتا، رزق میں وسعت، کشادگی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو فرائض و واجبات کی پابندی کیجیے. فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں. آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل کیسی آپ کو برکتیں ملتی ہیں. اور صلہ رحمی کیجئے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے رزق میں الحمدللہ عز و جل فراوانی ہوتی ہے، خوشحالی اسے نصیب ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل. تو اس پر بھی عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا ناظرین، یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے ناظرین مزید آپ کی قول شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی قول چلا دیجیے. حضرت میں محمد ارشد بول رہا ہوں، میری والدہ کا نام ہے شمسہ بی بی اور میں خانپور سے بول رہا ہوں. میرا لوہے کا کاروبار ہے جو کہ کچھ عرصے سے میں نقصان میں جا رہا ہوں. اس وقت میں بہت ہی مقروض ہو چکا ہوں. برائے مہربانی کوئی وظیفہ نعت فرمائیں. صحیح، انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بتاتے ہیں آپ کو. اگلی قول چلائیے گا. میرا نام عبد الرحیم ہے، میں اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں. میری والدہ کا نام نذیر جان ہے اور میں اکثر بیمار رہتا ہوں، تو پلیز استخارہ کر لیجئے. صحیح، اگلی قول چلائیے گا. میرا نام محمد اسلم ہے، میں کراچی کا رہائشی ہوں. میرا بیٹا محمد افضل ہے، اس کا کام پہ دل نہیں لگتا، اس کا استخارہ کرانا. اس کی والدہ کا نام ہے سغرا بی بی. جی اگلی قول چلائیے گا. میرا نام تنویر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں. میں نے اپنا استخارہ کروانا. میری بیوی کا نام نسیم ہے، ہمیں اولاد نہیں ہوئی ابھی تک، بچہ پیدا نہیں ہوا. میں نے اس چیز کا استخارہ کروانا. میری والدہ کا نام اسری بی بی ہے. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں. جی نیکسٹ کال. بچہ جس کا نام ہے حیدر وہ گم ہو گیا ہے، تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے، اور اس کی والدہ کا نام ہے شاہدہ، اس کے والد صاحب کا نام ہے مولا بخش. مہربانی. 1 مہینے سے گم ہو چکا ہے حیدر نام. اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ کرے جلد آپ کے شہزادے، آپ کے لختے جگر واپس جلد گھر آ جائیں اور خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جلد آپ سے مل جائیں. آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں. استخارہ بھی کرتے ہیں اور پڑھنے کے لیے اس حوالے سے کچھ روحانی علاج انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں آپ کو. ڈائری اور قلم یہ آپ ساتھ رکھیے گا، اور جو وظائف آپ کو بتائے جائیں تو پھر وہ نوٹ کر کے اس پر عمل بھی کیجیے گا. جی اگلی کال چلا دیجیے.
میں ابو واصف شاہد مدنی عرض کر رہا ہوں. میری وائف غلام فاطمہ بنتے غلام سفیرہ، ان کے سر میں کافی درد رہتا ہے. برائے مہربانی استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے. صحیح، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. ناظرین، آپ کے استخارے کیے جائیں گے. روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہمارے ارشد بھائی تھے، انہوں نے اپنے کاروباری کچھ مسائل بیان کیے اور بتانے کہ کاروبار میں نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس کا بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیے. اور قرض میں بھی یہ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، تو دونوں ہی حوالے سے کوئی وظیفہ کوئی عمل ہو اس حوالے سے تو وہ ارشاد فرما دیں. کاروبار کے حوالے سے ایک وظیفہ ہے جی، جب نماز عشاء پڑھ لیں اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے. انشاءاللہ عز و جل کام خوب چلے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کام میں برکت بھی ہوگی. یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے مطابق چلیں ناظرین، عمل کیجئے گا تو سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. کاروبار میں برکت کے حوالے سے اور قرضے سے نجات کے لیے بھی ایک عمل میں عرض کرتا چلوں. ایک دعا ہے مدنی منصورہ میں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے تحریر فرمائی ہے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے نا، یہ اپنے معمولات میں آپ شامل کر لیں دعا، آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا. دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا آپ نوٹ کیجئے گا، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ. زبانی یاد کر لیں، آپ زبانی یاد کر لیں گے تو پھر پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی اور جلدی انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا. اور اس دعا کی فضیلت اتنی ہے ناظرین، اور بالخصوص ہماری یہ ارشد بھائی جنہوں نے قول کی تھی کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا نا، تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اس کا سارا قرضہ اتر جائے گا. تو غیبی طور پر الحمدللہ عز و جل اسباب پیدا ہوتے چلے جائیں گے، راہیں کھل جائیں گے. آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. کاروباری حوالے سے بھی، رزق میں برکت کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا گیا کہ یا مسبب الاسباب، اور یہ قرضے سے نجات کے لیے. آئیے ناظرین، استخاروں کے جوابات شامل کرتے ہیں. ہمارے عبد الرحیم بھائی، آپ نے کہا کہ کافی عرصے سے میں بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، کوئی استخارہ بھی کیجیے اور وظیفہ بھی بتائیے. آپ کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ہمت رکھیں اور حوصلہ رکھیں. کچھ جسمانی تقاضے بھی ہوتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، اچھے سے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجیے. روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں بیماری دور ہو جائے، تکلیف دور ہو جائے. جو دائمی مریض ہوتے ہیں نا، مستقل جو بیمار رہتے ہیں، عرصہ دراز سے جو بیمار ہیں، انہیں چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو یا معیدو یا معیدو یا معیدو، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے. اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں آپ، اور روحانی علاج کے بستوں سے تعویذ بھی حاصل کیجئے گا. ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بچے کے حوالے سے کہا تھا، افضل نام ہے کہ ان کا کام میں دل نہیں لگتا. تو کام میں دل نہ لگے تو اس کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں آپ کے بیٹے محمد افضل کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا. ظاہری معاملات آپ دیکھ لیں تو اس کے مطابق پھر آپ بچے کی تفہیم بھی کیجئے، ذہن بنائیں، احساس ذمہ داری بچے کے اندر پیدا ہو. تو کام میں دل لگنے کے حوالے سے ایک عمل ہے، وہ یہ کرنا پڑے گا. اب بچہ خود عمل کر لے تو کیا بات ہے. دعا یہ ہے، عمل یہ کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحول وقوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ دعا صبح و شام یہ پڑھنی ہے 100 مرتبہ. انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگے گا. یہ ہمارے تنویر بھائی تھے، آپ نے کہا کہ شادی کو 14 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، استخارہ کیجئے. استخارہ کیا گیا تو آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. یہ آزمائشیں یہ در حقیقت درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں. صدقہ و خیرات کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی. حصول اولاد کے لیے دعائے ابراہیم آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم، یہ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ یہ دعائے ابراہیم پڑھیں.
قرآن پاک کی یہ آیت ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی نے 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم پڑھنی ہے۔ اچھا، یہ دعا پڑھیں، یہ اس روحانی علاج پر عمل کریں اور روحانی علاج کے بستوں سے حصول اولاد کے لیے تعویذات بھی حاصل کریں۔ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتهم العالیہ کی تعویذات کی الحمدللہ ایسی برکتیں ہیں کہ بے اولاد جو ہوتے ہیں وہ بھی الحمدللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جاتے ہیں۔ 16 سال 20 سال شادی کو ہو چکے تھے، اولاد کی نعمت سے محروم تھے، الحمدللہ عز و جل تعویذات اتاریہ استعمال کیے، اللہ کی رحمت سے کرم ہوا، خوشیاں نصیب ہوئیں ماشاءاللہ۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل فیض لوگ پا رہے ہیں، تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، حیدر نام آپ نے بیٹے کا بتایا تھا کہ 1 ماہ ہو چکا ہے بچہ کو، اللہ پاک حفاظت فرمائیں، خیر و عافیت کے ساتھ جلد آپ کا بچہ گھر واپس آ جائے۔ استخارہ الحمدللہ عز و جل ہم نے کر لیا ہے، ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے خیر و عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ جلد واپس آنے کا اشارہ آ رہا ہے کہ یا تو بچے کی اطلاع مل جائے گی یا پھر بچہ خیر و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل واپس گھر آ جائے گا۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ اب 2 روحانی علاج میں عرض کروں گا، ایک تو آپ کے لیے کہ آپ کا بچہ خیر و عافیت کے ساتھ واپس گھر آ جائے، اور دوسرا بچوں کی حفاظت کا روحانی علاج کہ بچے اغوا نہ ہوں، بچوں کو کوئی اغوا نہ کر سکے، تو اس کا بھی دونوں روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں بچہ اب گم ہو چکا ہے، بچہ خیر و عافیت کے ساتھ گھر آ جائے، واپس مل جائے، اطلاع مل جائے، تو اس کے لیے ایک عمل کیجئے گا، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ یہ آپ پڑھیں، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ والضحیٰ پڑھیں۔ اچھا، 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب گھر کے جو 4 کونے ہیں نا، ان 4 کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان دینی ہے اور 2 کونوں میں تکبیر پڑھنی ہے، اقامت کہنی ہے، جو جماعت سے پہلے اقامت ہوتی ہے، 2 کونوں میں اذان اور 2 کونوں میں اقامت کہیں گے۔ اچھا، یہ عمل ہو گیا۔ اب یہ عمل کرنے کے بعد اب آپ بچے کی واپسی کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، اشک باری کرتے ہوئے رو رو کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اور اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ عز و جل آپ کا بچہ واپس آ جائے گا، گمشدہ شخص مل جائے گا، الحمدللہ اس کی اتنی ماشاءاللہ برکت ہے۔ روحانی علاج میں نے عرض کیا آپ کو، اور روحانی علاج کے بستوں سے آپ تعویذ حاصل کیجیے گا، اس کے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں، تعویذات اتاریہ کے بستوں سے۔ اور جیسے کوئی گم ہو جائے، کوئی غائب ہو جائے، نہیں مل پا رہا ہو، گھروں میں چیزیں گم ہو جاتی ہیں، تو اس کے بھی مخصوص تعویذات ہوتے ہیں جو آپ روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، بچے گم نہ ہوں، غائب نہ ہوں، اغوا نہ ہوں، تو روزانہ 11 مرتبہ 11 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا حافظو یا حفیظو، یا حافظو یا حفیظو، یا حافظو یا حفیظو 11 مرتبہ پڑھ کر آپ یہ دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے اغوا نہیں ہوں گے، اغوا سے محفوظ رہیں گے۔ بچوں کی حفاظت کا یہ روحانی علاج۔ یہ ہمارے شارق بھائی تھے، گھر والوں کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ کافی ٹائم سے ان کے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو استخارہ کر کے بتائی۔ الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ، کوئی عملیات اثرات وغیرہ ان کے ساتھ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ظاہری معاملات آپ دیکھ لیں، بعض اوقات نیند پوری نہیں ہوتی، سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی ٹینشن ایسی لے لیتے ہیں، زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں تو سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سنت کے مطابق سر میں تیل ڈالنے کی بھی عادت بنائیں، اور 7 مرتبہ سورۃ الناس، آپ کے گھر والے 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر سر پر دم کر لیں، اور ہاتھوں پہ دم کر کے سر پر پھیر لیں۔ اب چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس روحانی علاج پر آپ بھی عمل کیجیے گا، اور ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین کے جن کے ساتھ بھی اس طرح کا پرابلم ہے کہ سر میں درد رہتا ہے، کھچاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات سر میں بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سوئیاں چبھ رہی ہیں، اس طرح کی کیفیت بعض اوقات ہونا شروع، تو اس تمام معاملات میں اس وظیفے پر عمل آپ کر سکتے ہیں، الحمدللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ میسیجز بھی ہیں، وقت بھی ناظرین اختتام کی طرف ہے، کالز بھی ابھی کافی ساری رہتی ہیں، لیکن وقت اختتام کی جانب کافی ساری کالز بھی رہ گئی ہیں۔ بہرحال جن کی کال سلسلے میں شامل نہیں کی جا سکیں تو آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے استخارے آپ کروا سکتے ہیں، 021348587111 24 گھنٹے
ڈبل 12 گھنٹے الحمدللہ عز و جل یہ سروس آن رہتی ہے، اور آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں۔ آن لائن استخارے کا یہ نمبر ہے، اور دعوت اسلامی کے تحت یہ صرف ایک ہی نمبر ہے جس پر ہاتھوں ہاتھ آن لائن استخارہ کیا جاتا ہے۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ مدری قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کریں یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین، تمام عاشقان رسول جنہوں نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، اپنی پریشانیوں کا بتایا، اپنی تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج سب دور فرما۔ یا اللہ پاک سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا، ہمارے تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔